السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج الیکشن اسپیشل کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لاہور میں جو اہم انتخابی مارکے ہیں، کون سے ایسے حلقے ہیں جہاں بڑی لیڈرشپ الیکشن لڑے گی اور بڑے الیکشن کے مقابلے جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم جو پہلا حلقہ ڈسکس کریں گے اس حوالے سے جو کہ بہت بڑا ایک بار پھر انتخابی مارکہ ہوگا اور پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے جو سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کی جو نظریں ہیں اس حلقے پہ ہوں گی۔ یہ حلقہ ہے NA 130 لاہور 14۔ اس حلقے سے ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی کل منظور ہو گئے اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، جو 4 دفعہ اس حلقے سے الیکشن لڑ چکی ہیں اور چاروں دفعہ اس حلقے سے وہ الیکشن ہاری ہیں، اگرچہ انہوں نے کافی زوردار مقابلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس حلقے کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ NA 125 تھا، اس سے پہلے یہ NA 120 ہوا کرتا تھا، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ NA 95 ہوا کرتا تھا، 95۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 1985 سے لے کے اور 2018 تک یہ حلقہ کبھی نہیں ہاری۔ میاں نواز شریف نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا۔ وہ میاں نواز شریف جو ہیں 1985، 1988، 1990، 1997 یہ 4 الیکشن لگاتار جیتے اس حلقے سے۔ 2002 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، 2008 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، 2013 میں 5ویں دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے 2013 میں۔ 2018 میں وہ پھر الیکشن نہیں لڑ سکے کیونکہ وہ کنوکٹ ہو گئے تھے، ان کو سزا ہو گئی تھی، تو وہ الیکشن یہاں سے نہیں لڑ پائے تھے۔ تو اس کے بعد اب وہ دوبارہ 6ٹھی دفعہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ وہ اب تک اس حلقے میں ناقابل شکست ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں اس کے مقابلے میں 4 دفعہ جو ہے وہ 2013 میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا۔ میاں صاحب کو 91,000 سے اوپر ووٹ ملے تھے اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے کوئی 51-52 ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے اور ایک اچھا ووٹ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہوئیں۔ اور جو نون لیگ کے مخالف ووٹ تھا دراصل اس حلقے میں جو کبھی پیپلز پارٹی کو ملا کرتا تھا، وہ ووٹ بینک تحریک انصاف کو منتقل ہو گیا اور وہ تحریک انصاف کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب 2017 میں ان کو نااہل کیا سپریم کورٹ نے، تو ان کی جگہ یہاں پہ ایک بائی الیکشن ہوا۔ اس بائی الیکشن میں مقابلہ ہوا بیگم کلثوم نواز شریف کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ یہ کافی قریبی الیکشن جو ہے وہ ثابت ہوا۔ کچھ 12-13 ہزار کی لیڈ سے محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ملک میں بھی موجود نہیں تھیں، بیمار تھیں، زیر علاج تھیں، وہ الیکشن جیت گئیں اور اس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد ایک اور الیکشن اس حلقے سے ہار گئیں۔ 2018 میں توقع یہ تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، کیونکہ نہ اس حلقے سے نہ تو شریف فیملی کا کوئی ممبر الیکشن لڑ رہا تھا اور نہ ہی کوئی بڑا لیڈر جو ہے، نامور لیڈر اس حلقے میں جو ہے مسلم لیگ نون نے اتارا تھا۔ وحید عالم خان مسلم لیگ نون کے یہاں سے امیدوار تھے اور خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر یاسمین راشد یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے کوئی 1,30,000 کے قریب ووٹ لیے، جبکہ 1,13,14,000 ووٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی لینے میں کامیاب رہی۔ ایک قریبی مقابلہ تھا، کافی انہوں نے ٹف ٹائم دیا مسلم لیگ نون کے امیدوار کو، لیکن وہ الیکشن ہار گئیں۔ اب وہ جیل میں ہیں اور اب وہ جیل سے الیکشن لڑیں گی اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی اس وقت تک۔ تو اب یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا۔ تحریک انصاف پر امید ہے اس دفعہ کہ وہ بالآخر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب پہلی دفعہ 1985 سے لے کے اب تک جو حلقہ کوئی سیاسی جماعت فتح نہیں کر سکی، یہ قلعہ وہ نون لیگ کا قلعہ ہے جس کو کوئی بھی امیدوار مسلم لیگ نون کا مخالف امیدوار، یہاں سے ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا 1990 میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت کی تھی، لیکن وہ بھی میاں نواز شریف جو ہے 1990 کا الیکشن وہ کہ 19,000 ووٹ سے جیت گئے تھے۔ 59,000 کے قریب ووٹ لیے تھے میاں نواز شریف نے اور 40,000 ووٹ لیے تھے ایئر مارشل ریٹائر جناب اصغر خان صاحب نے۔
اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یہاں مقابلہ کیا کرتے تھے بڑا زوردار قسم کا میاں نواز شریف کا، اور 10-12 ہزار کا 13 ہزار کا فرق ہوتا تھا ووٹوں کا، لیکن بہرحال خوب ایک مقابلہ یہاں پہ لگتا تھا. تو ایک بڑی ہائپ بھی ہے اس حلقے کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے میاں نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں خود، اور مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے زور لگائے گی پورا اس حلقے میں، کیونکہ اگر یہاں سے میاں نواز شریف ہار جاتے ہیں، مسلم لیگ جیت بھی جائے، حکومت بھی بنا لے، تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے اگر یہ حلقہ ان کے ہاتھ سے، مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکلتا ہے. تو یہ ایک تو یہ حلقہ ہے جو بہت دلچسپ ہوگا، لوگوں کو اس سے بہت زیادہ دلچسپی ہوگی. ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اس حلقے کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے، آپ کو معلومات بھی دیتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اس وقت بظاہر میاں نواز شریف کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے. دوسرا حلقہ جس پہ نظریں ہوں گی بہت سارے لوگوں کی، وہ ہے لاہور کا حلقہ NA 127. یہ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، کوٹ لکھپت، ارد گرد کے علاقوں کے اوپر مشتمل حلقہ ہے. یہ پہلے NA 133 ہوتا تھا لاہور کا، اور اس سے پہلے یہ اس کا نمبر جو ہے وہ مختلف ہوا کرتا تھا، لیکن پہلے اب یہ NA 127 ہے. یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. یہ حلقہ بھی طویل عرصے سے مسلم لیگ نون کے پاس چلا آ رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس حلقے سے جیتتی آ رہی ہے. خاص طور پہ 1988 کے بعد سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حلقے میں ایک بڑی طاقتور جماعت ہے، اس کا مضبوط گڑھ اس کو سمجھا جاتا ہے. تحریک انصاف نے پچھلی دفعہ بھی چیلنج کیا تھا، اور تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے یہاں سے پچھلی دفعہ وہ تھے اعجاز چودھری صاحب. وہ اب جیل میں ہیں، وہ باہر تھے، انہوں نے خوب مقابلہ کیا تھا، کوئی 77,000 کے قریب ووٹ لیا تھا. ہار گئے تھے وہ پرویز ملک سے، مسلم لیگ نون کے امیدوار سے، جنہوں نے 88,000 سے زیادہ ووٹ لیا تھا. کوئی 11-12 ہزار کے ووٹ کے فرق سے پرویز ملک صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی رہے، بہت سینئر رہنما تھے، اب تو وہ ان کی وفات ہو گئی تھی 1-2 سال پہلے. اس حلقے میں پھر بائی الیکشن ہوا، پرویز ملک جیت گئے تھے، اعجاز چودھری ہار گئے تھے. پھر بائی الیکشن ہوا، جب ان کی وفات ہوئی ان کی جو بیوہ ہیں، ان کی جو بیگم ہے شائستہ پرویز ملک، وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار تھیں، اور جمشید اقبال چیمہ کو تحریک انصاف نے نامزد کیا تھا اس حلقے سے. لیکن ان کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، کیونکہ جو تائید کنندہ، تجویز کنندہ تھے وہ اس حلقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. وہ ہائی کورٹس تک گئے لیکن ان کے خلاف فیصلہ آیا، انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. اسلم گل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. بڑا زوردار مقابلہ ہوا، پیپلز پارٹی نے بہت زور لگایا، بہت وسائل جو ہیں وہ خرچ کیے. 33,000 ووٹ لیا تھا تحریک انصاف نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری اسلم گل نے، اور کوئی 45,000 کے قریب ووٹ لے کے تو مسلم لیگ نون یہ حلقہ جیت گئی تھی. تو اب یہاں پر شائستہ پرویز ملک ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، عطا اللہ تارڑ کا نام بھی لیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. غالب امکان یہ ہے کہ یہاں سے شائستہ پرویز ملک کو ٹکٹ مل جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارائیوں کا حلقہ سمجھا جاتا ہے. یہاں 70% سے زیادہ جو برادری ووٹ بینک ہے وہ ارائیوں کا ووٹ بینک ہے، لیکن یہاں اتنا برادریزم ہے نہیں ہے. یہاں مسلم لیگ نون کے مختلف امیدوار جیتے رہے ہیں جن کا ارائیں برادری سے تعلق نہیں تھا. تو لیکن تھوڑا بہت فیکٹر جو ہے وہ شاید آئے. اب جو دیکھتے ہیں کہ شائستہ پرویز ملک کو یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے یا یہاں سے جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ جو ہے میدان میں آتے ہیں. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور امیدوار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں اس حلقے سے نیچے اتارا ہے. پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ وسائل یہاں پہ جھونکنے ہوں گے. اس حلقے میں جہاں ایک طرف ارائیں ووٹ کا فیکٹر ہے، کچھ پوش ایریاز بھی ہیں جہاں تحریک انصاف کا مضبوط یہاں پہ گڑھ ہے، وہاں تحریک انصاف کافی مضبوط ہے، اس کا سالڈ ووٹ بینک ہے اور وہ وہاں سے جیتیں گے. تیسری طرف جو یہاں عیسائی برادری جو ہے، ہمارے عیسائی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا بھی یہاں کافی زیادہ ووٹ بینک ہے. ان کی سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ آبادی اس حلقے میں ہے اور اس سے اگلے حلقے میں ہے جس میں یونا آباد آتا ہے. تو یہاں پر بھی ان کی اچھی خاصی آبادی ہے یہاں. تو اس حلقے میں وہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں سے جیت اور ہار میں امیدواروں کی. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس حلقے کے غریب علاقے ہیں، ورکنگ کلاس کے علاقے ہیں، محنت کشوں کے علاقے ہیں،
غریب علاقے ہیں اس پہ کانسنٹریٹ کرے گی, وہاں سے ووٹ لینے کی کوشش کرے گی. ٹاؤن شپ جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, اب وہاں تحریک انصاف نے اپنی کافی پوزیشن کو بہتر کیا ہے اور ایک قریبی اور زوردار مقابلہ ہوگا ٹاؤن شپ میں, جبکہ جوہر ٹاؤن میں تحریک انصاف لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بآسانی ان علاقوں پہ جو کہ جوہر ٹاؤن پہ مشتمل ہے وہاں سے جیت جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ تینوں طرف سے زوردار مقابلہ ہوگا, تحریک انصاف خوب مقابلہ کرے گی اور ایک اچھا مقابلہ یہاں سے دیکھنے کو ملے گا. تیسرا حلقہ جس کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے NA 119. NA 119 میں یہ شمالی لاہور کا حلقہ ہے, جی ٹی روڈ. مسلم لیگ نون کو کہا جاتا ہے یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, تو لاہور شہر سے جی ٹی روڈ کا جو حصہ گزرتا ہے یہ حلقہ اس کے اوپر مشتمل ہے. اور یہاں یہ پہلے NA 123 ہوتا تھا, اب یہ NA 119 ہے. نمبرز کیونکہ چینج ہوئے ہیں, حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں تو نمبرز چینج ہوئے ہیں, علاقے بھی کچھ نکل گئے کچھ آ گئے. تو یہ بھی نون لیگ کا گڑھ چلا آ رہا ہے طویل عرصے سے, مسلم لیگ نون کے امیدوار یہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ لاہور کے زیادہ حلقے, ایک دو حلقوں کو چھوڑ کے لاہور کے زیادہ حلقے وہ ہیں جو 1990 کے الیکشن سے لے کے آج 2018 تک مسلم لیگ نون مسلسل جیتتی آ رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے قلعے ہیں یا گڑھ ہے نون لیگ کا, کیونکہ کوئی اور امیدوار جیتا ہی نہیں ہے 1990 سے لے کے آج تک. کتنے سال جو ہے وہ بنتے ہیں, آپ حساب لگا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیوں لاہور جو ہے اس کو گڑھ کہا جاتا ہے اور تحریک انصاف کو چیلنج کیا ہے. تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے اس میں تحریک انصاف بھی مقابلے میں ہے, لیکن یہاں جو اصل مقابلہ ہوگا وہ غالباً اگر دونوں امیدوار یہاں اس حلقے میں کھڑے رہے وہ ہیں IPP کے استحکام پاکستان پارٹی کے جناب علیم خان صاحب, وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور MNA کا الیکشن وہ اس حلقہ, یہ جو حلقہ ہے یہاں سے پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کا جو پرانا حلقہ تھا اس کا کچھ حصہ اس حلقے میں آ گیا ہے, کچھ دوسرے حلقے میں چلا گیا ہے. تو وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حلقے سے الیکشن لڑوں گا NA 119 سے. مسلم لیگ نون کی جو اس وقت سٹالوارٹ ہیں, نئی ابھرتی ہوئی لیڈر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس حلقے سے الیکشن لڑیں گی. اب دونوں آمنے سامنے ہیں, تحریک انصاف بھی موجود ہے اپنے پاپولر ووٹ بینک کے ساتھ, اپنے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ, وہ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنائیں, وہ جائیں ووٹ ڈالیں اور ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا, اپنی جو ان کو حق حاصل ہے ووٹ ڈالنے کا, اس کا استعمال کریں اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالیں. تو دوسری طرف جو مریم نواز شریف ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کا محفوظ حلقہ سمجھا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو یہ عمومی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک آگے پیچھے نہیں ہوتا, نہیں ٹوٹتا. جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہے جس نے تحریک انصاف کو جتوانے میں یا ووٹ بینک میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا تھا, لاہور میں اچھے ووٹ لیے تھے, ووٹوں میں اضافہ ہوا تھا تحریک انصاف کے پچھلے الیکشن میں, لیکن پھر بھی کافی زیادہ فرق تھا, کافی زیادہ فاصلہ تھا اس حلقے میں, تو کافی زیادہ فرق تھا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا یہ جو جوش ہے, یہ جو جنون ہے, کیا یہ تحریک انصاف کو کیا جو ووٹ بینک ہے اس میں کس حد تک اضافے کا باعث بنتا ہے. مسلم لیگ نون کو جیتنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو پچھلا ووٹ تھا جو ان کو پچھلے الیکشن میں ملا تھا, اگر وہی ان کو پڑ گیا تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے یہی ووٹ بینک جو ہے وہ کافی ہوگا. تو یہ اس وقت پوزیشن مریم نواز شریف صاحبہ کی مضبوط نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علیم خان صاحب تحریک انصاف کے اور انڈیپینڈنٹ ووٹرز میں سے کتنے ووٹ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, کتنا نقصان وہ تحریک انصاف کو پہنچاتے ہیں. یہ ضرور یہ بات جو ہے وہ ہمیں مد نظر جو ہے وہ رکھنی پڑے گی. تو یہ آج 3 حلقے تھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں ناظرین. اگلے کسی ولاگ میں ہم ایک دو اور دلچسپ مقابلے ہیں جہاں بڑے دلچسپ مارکے ہوں گے, بہت زوردار قسم کا مقابلہ ہوگا, تو اس کی صورتحال سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.